وہ لوگ ہال پہنچ چکے تھے اور ہمارے اس بدھو سے حازم کا دل آئلہ کو کھونے کے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یقیناً اس بار اس نے اپنے نام کا مطلب یعنی ہوشیار اور دانا ہونے کا کوئی مطلب مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک گھر میں رہتے اسے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کی بھنک بھی نہیں پڑی، اور ایک یہ آئلہ ہے کہ جس نے حازم کے بن بتایا ہی اس کے اندر تک کے راز جان لیے، اس کی سوچیں تک پڑھ لی۔ حازم کار سے نکل کر دوسری سائڈ پر آیا۔ آئلہ نے کار سے نکلنے میں مدد کی کیونکہ ڈریس ذرا زیادہ ہی ہیوی تھا اور اسے خود سے نکلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر آئلہ ویسے ہی اس کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی کہ ایک خیال کے تحت اس نے اپنا بازو حازم کے بازو سے کراس کیا اور کسی بہت ہی لونگ کپل کی طرح چلنے لگی۔ حازم اس کی ان عجیب حرکتوں پر جتنا حیران ہوتا وہ کم تھا۔ وہ لوگ ہال میں انٹر ہوئے تو سب ہاتھوں میں پھول کی پلیٹیں لیے ان پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اس مجمع میں اظفر بھی شامل تھا جو مسکراتے ہوئے شرارت سے حازم کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر سے آئلہ اور حازم کے کزنز اور آئلہ کی فرینڈز کی ہوٹنگ کا شور بھی بلند ہو رہا تھا۔ حازم بے حد حیران ہو رہا تھا۔ اس کے لیے نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے وقت یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی ہر دعا ایسے ہی قبول ہو سکتی تھی۔ وہ دل سے اللہ کا شکر گزار تھا کہ آئلہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوگی، اور تو اور اسے سب کا یہ سرپرائز بھی بہت پسند آیا تھا۔ جو بھی تھا آئلہ نے اسے بہت ستایا تھا، اس لیے اس کی ایک کلاس لینا تو بنتا تھا۔ اس لیے اس نے نکاح کے بعد آئلہ کو بہت اگنور کیا۔ سارے فوٹو سیشن میں بھی فوٹوگرافرز کے کہنے کے علاوہ اس نے ایک دفعہ بھی آئلہ کی طرف نہیں دیکھا۔ آئلہ بس اپنی یوں نظر انداز ہونے پر جلی بھنی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ایکسائٹمنٹ اب غصے میں بدل گئی۔ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ پھر گھر واپس آنے کے بعد بھی حازم نے اسے کوئی لفٹ نہیں کرائی بلکہ اسے وہیں ہال میں چھوڑ کر خود اکیلا ہی گھر واپس آیا۔ آئلہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حازم کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالے۔ وہ سب تقریباً شام کو گھر پہنچا۔ حازم نے گھر آتے ہی سب سے پہلے چینج کر کے شکر کے نوافل ادا کیے اور پھر گھر سے باہر اپنے دوستوں کو ٹریٹ دینے نکل گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے والے نکاح کی پکچرز وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اپلوڈ کرنے کی غلطی کر چکا تھا، جس پر اس کے دوستوں نے مبارکباد کے ساتھ ساتھ ٹریٹ کی فرمائش کر کے دماغ چاٹ لیا۔ یہاں آئلہ حازم کا اپنے پاس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اس کے ایسے اگنور کرنے پر اس کا سر پھاڑ سکے، پر حازم میاں کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ حازم تو 11 بجے گھر واپس آیا۔ وہ امی کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس رات اس کا کھانے پر ویٹ نہ کیا جائے کیونکہ وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہی ڈنر کر کے آئے گا، اس لیے امی سمیت سب سو رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے روم میں گیا، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے ایسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے سوچا کیوں نہ ایک حاضری آئلہ بیگم، اب تو وہ اس کی بیگم ہی تھی، کے پاس لگا لی جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھا، ٹائم دیکھا تو 11:15 اور تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئلہ کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے روم کی طرف گیا تو دروازہ کھلا اور لائٹس آن تھی۔ آئلہ یہاں سے وہاں ناک منہ پھلائے اپنے روم میں ہی ٹہل رہی تھی۔ حازم آرام سے روم میں گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ آئلہ کو تو اسے دیکھ کر پاڑ ہی چڑھ گیا تھا، گویا وہ اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے اسے یقین تھا اس کے آنے کا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں ہیں بتاؤ؟ وہ اور اترا کیوں رہے ہو اتنا؟ 3 دفعہ قبول ہے کیا بول دیا؟ تمہارے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ آئلہ نے حازم کو دیکھتے ہی اپنا سارا غصہ نکالا۔ اس نے یہ سب کہتے ہوئے اپنا لہجہ سخت اور آواز دھیمی رکھی۔ وہ ہر لفظ خوب چپا چپا کر بول رہی تھی، جبکہ حازم اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ بس اتنی سی دیر کا نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا، اور میں جو پورا ہفتہ تم سمیت تو ساری فیملی کا یہ رویہ برداشت کیا، وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا۔ حازم نے بھی اس کی طرح نسبتاً ٹھنڈے لہجے میں سے جواب دیا۔ تو کیا ہوا جو تم نے تھوڑا برداشت کر لیا؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر کے شکوہ تک نہیں کرتے، اور ایک تم ہو کب سے ایک ہفتے کے لیے روئے جا رہے ہو۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اور بائی دی وے تم اس وقت میرے روم میں کیوں آئے ہو؟ آئلہ اپنی اصلی ٹون میں واپس آتی آرام سے کہہ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں رونا نہیں رو رہا بلکہ تمہارے دونوں سوالوں کا جواب دے رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں شکر ادا کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اور تیسرا یہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیگم سے ذرا اچھی سی صلاح کر لوں، کچھ اپنی زوجہ محترمہ کی سنو، کچھ اپنی سناؤں۔ یہ تیسری بات اس نے آئلہ کے قریب آتے ہوئے خاص سے رومانٹک انداز میں کہی۔ آئلہ پیچھے ہوتی گئی، وہ قریب آتا گیا، آخر پیچھے دیوار آ گئی اور آئلہ دیوار سے جھالے۔ حازم نے دونوں بازو دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھ کر فرار کا راستہ بند کیا۔ یہ جو رومانس کا کیڑا تمہارے اندر سر اٹھا رہے نا، اس کو فوراً وار دو،
ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ آئلہ نے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں کمزور سی دھمکی دی۔ اس کا سارا کانفیڈنس بھاپ پڑ کر اڑ گیا۔ اس کا گھبرایا چہرہ حازم کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ نہیں نہیں آلو ڈارلنگ، یہ کیڑا تو تا حیات مجھ میں زندہ رہے گا۔ حازم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ یہ آلو ڈارلنگ کیا ہوتا ہے؟ آئلہ نے دھیمے سے غصے میں بولا۔ اسے اپنا یہ نیا نام بالکل پسند نہیں آیا۔ تم ہو آج سے میری آلو ڈارلنگ، اور زیادہ ریزسٹ کیا نا تو ایسے 10 اور نام رکھ دوں گا۔ اب وہ اچھی طرح سے اسے ستا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے ریزسٹ، لیکن تم مجھ سے ذرا دور ہو کر مجھ سے بات کرو نا، آئلہ نے ہار مارتے ہوئے کہا۔ واہ، تم تو بہت اچھی بچی بن گئی ہو، ساری باتیں ماننے لگی ہو۔ چلو شاباش، اب جلدی سے میرے گال پر ایک کس کر کے پراپر صلح کرو، ورنہ میرے رومانس والے کیڑے نے اچھی طرح سے جاگ جانا، پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تمہاری ہوگی۔ حازم نے اچھی طرح سے آئلہ کو ڈرایا دھمکایا اور اپنا گال اس کے ہونٹوں کے سامنے کیا۔ آئلہ نے بھی فوراً اپنے نرم ہونٹوں اس کے گال پر رکھ کر کہیں جو کہ کہہ رہا تھا سچ مچ میں کر ہی نہ دے، وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ حازم بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے پیچھے ہوا، اور اس نے شرمائی ہوئی آئلہ کو مسکرا کر تھینکس بولا اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی۔ ایک محبت اور احترام سے بھرپور اسے بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور گڈ نائٹ کہہ کے جانے لگا۔ لسن، آئلہ کی آواز پر وہ دوبارہ مڑا۔ تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، اور سوری بھی، میں نے بہت تنگ کیا ہے نا اب تک۔ آئلہ نے نظر جھکا کر انتہائی نرمی سے کہا۔ تھینکس تک تو ٹھیک تھا، بٹ سوری کی ضرورت نہیں، حازم نے مسکرا کر آئلہ کو ہگ کرتے ہوئے کہا، اور پھر سے گڈ نائٹ کہتا باہر نکل گیا۔ اب دونوں کی تا حیات خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ اللہ سب کو ایسی ہنستی مسکراتی زندگی عطا کرے، آمین۔